برادران محترم، ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے ذمہ داران و کارپردازان، یہ ایک اچھی محنت ہے جو اس وقت پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام کے نوجوان سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ نئے دور کے جو نئے تقاضے ہیں، ذرائع اور وسائل ہیں، ان کو استعمال میں لانا ناگزیر ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ماحول میں کہ جہاں پر مغربی دنیا کی ترجیحات، ان کا تہذیب و تمدن، ان کے نظریات، اور انہیں فروغ دینے کے لیے جس بے تحاشا انداز کے ساتھ وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریات، اپنے اعتقادات، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کے فروغ کے لیے انہی ذرائع کو استعمال بھی کریں، اور انہی ذرائع سے ہم ان کو جواب بھی دیں، ان کا جو قید و مکر ہے اس کو توڑیں، اور دین اسلام کا حقیقی چہرہ اور اس کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ آج کل جو دنیا میں میڈیا متعارف ہے، کم از کم میری ذاتی رائے میں وہ دین اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے۔ دین اسلام کا مزاج اور اس کی تعلیمات کسی کی کمزوریوں کو، کسی کی برائیوں کو چھپانا اور ان کی اچھائیوں کو سامنے لانا، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ لیکن میڈیا کی دنیا میں وہ کھوج لگاتے ہیں کہ کہیں سے کسی کی کوئی کمزوری ہاتھ آ جائے، کہیں سے کسی کی کوئی برائی ہاتھ آ جائے، اور پھر ہم اس کو اچھالیں اور اسی پہ وہ پیسے کماتے ہیں۔ یہی ان کا کاروبار بنتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتبعوا عورات اخیکم فیتبع اللہ عوراتکم ویفضحکم فی رحالکم۔ کسی بھائی کے پوشیدہ باتوں کے پیچھے مت لگو، ورنہ اللہ تمہاری برائیوں کے پیچھے لگے گا
اور تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإن رأى سیئة افشاها۔ مجھے ایسے مکار دوست سے پناہ دے کہ جس کی آنکھیں مجھے گھورتی ہیں، جس کا دل مجھے تاڑتا ہے، اور اگر میری کوئی برائی اس کے ہاتھ لگے تو اس کو اچھالتا ہے، اور اگر مجھے کوئی اچھائی اس کو معلوم ہو تو اسے چھپاتا ہے۔ ایک دوسرا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من صاحب خدیعۃ ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة افشاها۔ مجھے ایسے دھوکے باز دوست سے پناہ دے کہ اگر وہ میری کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اسے چھپا لیتا ہے، برائی دیکھتا ہے تو اس کو اچھالتا ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں ہمارے اندر بھی آتی ہیں۔ دنیا میں کفر 4 طریقوں کا ہے، شرک ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، منافقت ہے۔ آج ہم نہ مشرک ہیں، نہ ہم یہودی ہیں، نہ ہم مسیحی ہیں، نہ ہم منافق ہیں۔ بڑے خلوص کے ساتھ اللہ پر اور اس کی وحدانیت پر ہمارا ایمان ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، آپ کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، آپ کی تعلیمات پر ہمیں ایمان ہے۔ لیکن ہمارے اندر شرک کی برائیاں آ جاتی ہیں، ہم ایسے ایسے اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے شرک کی بو آتی ہے۔ ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس میں یہودیت اور نصرانیت کی پیروی نظر آتی ہے۔ ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے وہ منافقوں والی جو عادتیں ہیں وہ ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ ان اعطی رضی وان لم يعط سخط، تعس وانتکس واذا شیک فلا انتقش۔ روپے پیسے اور لباس کا غلام ہلاک ہو گیا، منہ کے بل گرا، پاؤں میں ایسا کانٹا چبھا جو نہ نکلا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں کوئی مال دے دیا جائے تو پھر تو راضی ہیں، اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ عادت تو اس زمانے میں منافقین کی تھی، قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ان اعطوا رضوا، کہ اگر کچھ دیا جائے تو راضی ہے، وان لم يعطوا فهم له ساخطون، غالباً اس طرح آیت ہے کہ اگر کچھ دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کا مفاد، دنیا کی کمائی،
یہ محور اور معیار ہوتا ہے تعلق بنانے میں، اور اگر وہ مفاد نہ ملے تو اپنی وفاداری تبدیل کر دیتے ہیں، اپنا تعلق کاٹ دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ ایک زمانہ آئے گا جب تم لوگ پچھلی قوموں کے عادات کی پیروی کرو گے، جو ان کی عادتیں تھیں ان کی پیروی کرتے نظر آؤ گے، قدم قدم بالشت بالشت، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کی غار میں بھی گھسیں تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے گھسو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود و نصارہ کے پیچھے ہم جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آج کی اس موجودہ تہذیب میں آپ خود سوچیں کہ ہمارا معاشرہ تہذیب کے حوالے سے ان کی پیروی نہیں کر رہا۔ عالمی سیاست میں ہم ان کی پیروی کرتے نظر نہیں آ رہے، اور عام لوگ تو چھوڑیے، شاید ان میں اتنی کمزوریاں نہ ہوں، لیکن حکمرانوں نے جو کمزوریاں دکھائی ہیں کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ترى المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عینہ اشتكى کلہ واذا اشتكى رأسہ اشتكى کلہ واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ کہ ایمان والوں کو تم اس طرح دیکھو گے جیسے وہ ایک جسم ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں ایک جسم جیسے نظر آئیں گے۔ اور ایک جسم کا کیا ہوتا ہے کہ اگر آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار، سر میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار، جسم کے کسی حصے میں اگر درد مچل رہا ہے تو ساری رات جاگتے گزرتی ہے، بخار کی حالت میں گزرتی ہے، بے قراری یہاں تک چلی جاتی ہے۔ کیا آج جو فلسطینی بھائیوں پہ گزر رہی ہے یا برما کے مسلمانوں پہ گزر رہی ہے، کیا اسلامی دنیا کے حکمرانوں میں ایمان کے حوالے سے یہ درد پایا جا رہا ہے؟ ہم پھر بھی ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے، مغرب کو راضی کرنے کے لیے جتن کرتے ہیں، حکمت عملی بناتے ہیں، اور یہ ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ بھائی میرے مسلمان بھائی کے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ رب العزت نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لفظ اخوت استعمال کیا ہے، بھائی ہیں۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے، نہ دوسرے کے ظلم کے سپرد کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، اور نہ اس کی بے توقیری کرتا ہے۔
عزت دیتا ہے۔ آج ہمارے سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں جس طرح بڑوں کو عزت دی جاتی ہے اور جس طرح ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ یہ تو ناجائز باتیں ہیں۔ یہاں تک کہ ان بیماریوں کے اثرات ہمارے کارکنوں میں آ گئے ہیں۔ ہمارے جمعیت کے ماحول میں بڑوں کی عزت ختم ہو گئی۔ شاید ہم اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس کا فرض ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، کیونکہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک علم کا اور ایک تربیت کا۔ علم ہی نہیں ہے تو اندھیرے میں ہے، اندھا ہے۔ علم ہے اور اخلاق نہیں ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہے، تو پھر کھوٹا سکہ ہے، جیب میں تو بوجھ ہے لیکن آپ بازار میں جائیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے دو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور دوسری جگہ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اچھے اخلاق لوگوں کو بتاؤں۔ جب میں اپنے ساتھی کو دیکھتا ہوں، جمعیت علماء سے وابستہ کارکنوں کو دیکھتا ہوں، اور سوشل میڈیا پر جو ان کے الفاظ اور ان کے انداز گفتگو سامنے آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کسی کی اچھائی بھی بیان کر لیا کرو، کسی کے اچھی خدمات کا اعتراف بھی کر لیا کرو، کسی ساتھی کو شاباش بھی دے دیا کرو، اور اگر کہیں کسی کی کمزوری سامنے آئی یا ہم کسی سے ناراض ہو گئے تو پھر طوفان بدتمیزی۔ کتنی بری بات ہے۔ یہ اخلاق تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے۔ یہ اخلاق تو ہمارے دین کے نہیں ہیں۔ ہمارے دینی مدارس کی اور کالج یونیورسٹیوں کے درمیان امتیاز اس بات کا تھا کہ مدرسے کا طالب علم جس طرح کا علم پڑھتا تھا عملی زندگی بھی اس کے مطابق ہوتی تھی، لباس سے لے کر باقی اعمال تک۔ لیکن آج ہم کہاں چلے گئے؟ تو آج کی اس سوشل میڈیا کو بھی آپ نے اس پہلو سے بھی استعمال کرنا ہے، اور جمعیت کے اندر تو حضرت ایک نظام موجود ہے، اگر کوئی شکایت ہے تو وہ شکایت جو ہے وہ اگر عاملہ میں میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں لے آئیں، اگر شورا ہو رہا ہے تو اس میں لے آئیں، اگر عمومی ہو رہا ہے تو اس میں لے آئیں، اگر آپ خود اس کے رکن نہیں ہیں تو جو رکن ہیں ان کو جا کر بتا دیں کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے یہ آپ وہاں اٹھائیں اور پوچھیں اس بارے میں کہ یہ بات کیوں ایسے غلط ہو رہی ہے، کہ فلانا آدمی کیوں ایسی غلط بات کر رہا ہے۔ کسی کو انتخاب پہ اعتراض ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے۔ اب یہ جو ہم نقالیاں کرتے ہیں دوسروں کی، اگر آج ایک جماعت اٹھتی ہے اور وہ فارم 45 فارم 47 فارم 45 فارم 47، ہمارا بھی جب کسی اپنے جماعتی ساتھی کے لیے نیت خراب ہو جاتی ہے تو ہم بھی وہی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔
یہ فارم 47 والا ہے اور یہ فارم 45. ہمارے ہاں کہاں فارم 45 43؟ کہاں سے یہ الفاظ لے کے آ گئے اور ہماری جماعت کے اندر فٹ کر رہے ہو ان چیزوں کو؟ یہ ہے وہ بد اخلاقی جس کا ارتکاب ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے. پھر الفاظ کا انتخاب اچھے بھلے عالم دین کے نام کو بگاڑتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ان کی خواہش کے مطابق بات نہیں ہوتی. کوئی لاؤ اپیل کرو، وہاں اپیل کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کو سنے گی. اگر آپ کی بات صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے صحیح واپس ہو جائیں گے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے اور ہم نے اپنی ایک ایسی زندگی متعارف کرانی ہے کہ وہ ان کے اور ہمارے درمیان امتیاز کرے. اب ظاہر ہے دنیا میں جو باطل قوتیں ہیں، دولت و سرمایہ تو ان کے پاس زیادہ ہے. اخلاقی لحاظ سے بالکل فارغ لوگ، پیسے ان کے پاس زیادہ ہیں. الیکشن میں اترتے ہیں، اپنے پیسے پہ ناز کرتے ہیں. اب یہ جو عادت ہے جو اس وقت ہمارے اندر ہمارے ماحول میں موجود ہے، یہ عادت بھی تو انہی کفار کی آئی ہے نا، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے پیسہ بہایا تاکہ اللہ کے دین کا راستہ روک سکیں. سو اللہ کہتے ہیں بہانے دو، پھر ہاتھ بھی ملیں گے حسرت کے اور پھر جنگ بھی ہاریں گے، مغلوب بھی ہوں گے. یہ تو ہے دنیا کی سزا. پھر آگے فرمایا والذین کفروا الی جہنم یحشرون. پھر دولت کی بنیاد پر دین اسلام کا راستہ روکنا اور حق کا راستہ روکنے والے آخرت میں جہنم میں بھی جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون. باطل اور حق کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے، پاک اور ناپاک کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے دنیا ان کا منظر دیکھے کہ دنیا میں پیسے پہ غرور کر رہے تھے، پیسے کی بنیاد پر وہ اللہ کے دین کا راستہ روک رہے تھے، ہماری تہذیب کو تباہ کر رہے تھے، ہمارے اخلاق کو تباہ کر رہے تھے، حکومتیں بناتے تھے اور وہ حکومتیں پھر یہود و نصارہ کی پیروی میں پالیسیاں بناتی تھے اور اس کو اپنے مفاد تصور کرتے تھے. تعلقات ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تعلقات روم سے اچھے تھے. دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس. اسلام کا تعلق روم سے اچھا تھا، فارس سے اچھا نہیں تھا. یہاں تک کہ جب فارس نے روم پر فتح حاصل کر لی اور روم مغلوب ہو گیا تو اتنی تکلیف ہوئی مدینہ کے لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا ہو گیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو پوری سورت روم اتارنی پڑی اور جس پہ تسلی دی گئی غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. چند سالوں کے اندر حالات دوبارہ ہو جائیں گے، کوئی آپ پریشان زیادہ نہ ہوں. تو تعلقات ہوتے ہیں لیکن تعلقات بھی اپنے شرائط پر.
پوری دنیا کی کل آبادی کا ہم 1 ارب سے زیادہ تعداد ہے ہماری. تو تعداد کی زیادتی یہ تو فتح کا سبب نہیں بنتی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. غزوہ حنین میں آپ نے اپنی اکثریت کو دیکھا، آپ کی تعداد زیادہ تھی تو کچھ فائدہ پہنچایا اس نے؟ جب تک آپ کی حکمت عملی اور پالیسیوں میں خودداری نہ ہو، خود اعتمادی نہ ہو. تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کفر کی دنیا کے ساتھ تعلقات بنانا، تجارتی تعلقات بنانا، کاروباری تعلقات بنانا خارجہ پالیسی کا یہی کام ہوتا ہے. لیکن خارجہ پالیسی دنیا میں اپنے مفادات کی گرد گھومتی ہے. کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی اس کے اپنے مفادات کی گرد گھومتی ہے. خارجہ پالیسی کوئی جامد چیز نہیں ہے. لیکن ہم دوسروں کے مفادات کے لیے خارجہ پالیسی بناتے ہیں، اپنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں طاقت پر غرور ہے، اکثریت پر غرور ہے. طاقت اور اکثریت بھی اسی وقت کام آتی ہے اگر وہ اللہ کے دین اور اس کی دی ہوئی اصولوں کی پیروی کرے گا. جب یہ گھمنڈ آ جائے گا کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہ گھمنڈ آ جائے گا کہ میری اکثریت ہے، یہ گھمنڈ آ جائے گا کہ طاقت میرے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، آپ ہار جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ کی طرف رجوع ہو، اس کی دی ہوئی تعلیمات کی پیروی ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئے تعلیمات کی پیروی ہو، احکامات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، طرز معاشرت میں بھی، نظام معیشت میں بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جس نے ہمارے لیے محنت کی اور کوشش کی تو ہم ان کو خود راستہ دیتے ہیں، خود راستہ بتاتے ہیں. تو یہ ماحول ہمیں آج کی اس سوشل میڈیا سے اس کو فروغ دینا چاہیے، اور جو بھی کہیں سے ہمیں غلط پکارتا ہے ہمیں ان کی آواز میں، ان کے الفاظ میں جواب نہیں دینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہم مقام دعوت میں ہیں، ایک اچھے نظام کی ہم نے دعوت دینی ہے، اور اس سوشل میڈیا کو بھی ہم نے اسی لیے استعمال کرنا ہوتا ہے. تو مقام دعوت یہ اپنے مقام سے بالکل بھی نیچے نہیں اترتا، اور جو منکر ہے وہ بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے، گالیوں پہ اتر آتا ہے، دھمکیوں پہ اتر آتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اللہ نے مثال دی ہے کہ ہم نے 2 پیغام رساں بھیجے، پھر اس کے بعد تیسرا بھیجا، پھر کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. انہوں نے جواب میں کیا الفاظ کہے؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الله من شيء.
نہ کوئی اللہ نے بھیجا ہے کچھ تمہارے اوپر، نہ تم پیغمبر ہو، ہمارے طرح کے لوگ ہو، اور تم جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا اللہ یعلم انا الیکم لمرسلون، اللہ جانتا ہے ہم اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، تم تو ہمارے لیے نحوست لے کر آئے ہو، اور اس کام سے رک جاؤ ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب ملے گا۔ انہوں نے کہا قالوا طاہرکم معکم، یہ ہم جو نحوست والی باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی نحوست کی بات نہیں ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ آپ کے ہاں ہوگی، اگر تم ذرا تھوڑا سا اس پہ سوچ لو، اس پہ غور کر لو۔ اب ان مہمانوں کی مدد کے لیے جو نصرت کے لیے بندہ آیا، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى من اقصى جی، تو انہوں نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اس کو شہید کر دیا۔ اب یہ داعی ہے، اس کام میں اس کو شہید کر دیا گیا، اب یہ داعی قبر میں جا رہا ہے، اور قرآن ان کے جذبات کا اپنے الفاظ میں اظہار کرتا ہے، قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اب بھی وہ قوم کے لیے فکر مند ہے۔ تو مقام دعوت پہ رہنے والا، اور یہ کہ میں حق عقیدے کا مالک ہوں، حق نظریے والا ہوں، اس کا پرچار کر رہا ہوں، اس کے لیے بد اخلاقی یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تنظیمی مسائل آتے ہیں، آپ تنظیمی طور پر ایک آدمی کی رکنیت ختم کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد گالیوں کی بھی اجازت ہے کہ آپ اس کو گالیاں بھی دیں، بد اخلاقی بھی کریں، برے الفاظ سے بھی ان کو یاد کریں؟ نہیں، بس تنظیمی معاملہ تھا، اور اگر شکایت دور ہو جاتی ہے تو دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں شریعت کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، اور جو چیزیں جماعت کے فورم پر طے ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ جب آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں مجلس میں، تو یہ منافقین رات کو پھر الگ بیٹھ کر کچھ اپنے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کے فیصلے کے خلاف پھر وہ اپنے الگ پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن تم پرواہ مت کرو، میں دیکھ رہا ہوں ان کو، جب یہ رات کو غلط مشورے کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں ان کو، مجھے پتہ ہے، تم پرواہ مت کرو۔ تو یہ جماعت کے اندر معاملات طے ہونے کے بعد پھر اپنے گھر میں جا کر کچھ دوستوں کو بلا کر کہنا کہ بھئی یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ غلط ہے، اس کو کیسے توڑنا ہے، یہ وہ عادتیں ہیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں ان کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آتی تھی، اللہ ان کو آگاہ کر دیتا تھا، ہمارا تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو ان عادتوں سے بچنا چاہیے جو ہماری زندگیوں میں آ گئی ہیں، اور عادات ان کی ہیں، تہذیب آ گئی ہمارے اندر، ان کی تہذیب ان کی ہے، پیروی ہم کر رہے ہیں، قدم قدم پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ پاک تعلیمات ہیں دین اسلام کی، اور یہ وہ پاک اخلاقیات ہیں دین اسلام کی، اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو جمعیت علماء اسلام کو آپ ایک ایسی جماعت پائیں گے کہ دنیا اس کی پیروی کرنا چاہیے۔
تاہم ہم بھی انسان ہیں، انسانوں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس خطا پہ فخر کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ اس پر تو شرمندہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کے سامنے ہمیں گڑ گڑانا چاہیے کہ الہ العالمین ہم سے غلطی ہو گئی، حکم تو آپ کا چلتا ہے، ہم تو آپ کے بندے ہیں، جب آپ نے حکم دیا تو ہم نے نافرمانی کی، جب آپ نے روکا تو ہم نے وہی کام کیا۔ یہ کمزوریاں جو ہمارے اندر آتی ہیں، ہمیں اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ سیاسی جماعت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب آپ شتر بے مہار ہو گئے، جو چاہیں آپ کریں۔ سیاست بھی انبیاء کی سیاست ہونی چاہیے، جس میں تدبیر ہو، جس میں تدبر ہو، جس میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ منصوبہ بندی ہو۔ دیکھو کہ میں جو کچھ فیصلہ کر رہا ہوں میری طاقت کتنی ہے، طاقت سے کہیں زیادہ تو نہیں کر رہا۔ دیکھو کہ کہیں اس کا انجام برا تو نہیں ہوگا، لیکن پھر انجام اللہ پہ چھوڑ دو۔ جب ایک دفعہ آپ طے کر لیں، پھر انجام اللہ پہ چھوڑو۔ کامیابی ملتی ہے تو بھی اس کی مرضی، نہیں ملتی تو بھی اس کی مرضی۔ تو یہ چند گزارشات تھیں آپ حضرات کی خدمت میں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔